شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک ہسٹری MB کے ناظرین کو السلام علیکم۔ یہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت تھی اور محرم کی 10ویں تاریخ۔ آسمان غم سے نڈال، زمین سسک رہی تھی، دریا خاموش، سورج تھما ہوا اور ہوا میں عجیب سا ماتم۔ تاریخ انسانیت کا وہ باب رقم ہونے جا رہا تھا جو قیامت تک رہنمائی اور قربانی کی سب سے بلند مثال بن کر زندہ رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر، وہ شخصیت جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا اپنی چادر بچھاتے، جنہیں اپنی گود میں اٹھاتے اور فرماتے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یزید فاسق و فاجر اپنے ظلم و جبر سے خلافت کو بادشاہت میں بدلنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت کریں، لیکن حسین وہ چراغ تھے جو اندھیرے سے سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ حق کی آواز تھے جو باطل کے سامنے جھکنا جانتے ہی نہ تھے۔ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، سفر کا ہر لمحہ، ہر موڑ قربانی اور صبر کا استعارہ تھا۔ کربلا پہنچتے ہی یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا۔ 7 محرم سے خیموں کی بچوں، جوانوں، عورتوں کو پیاس کا ایسا کرب سہنا پڑا کہ دریا کنارے ہوتے ہوئے بھی لب تر نہ ہو سکے۔ 10ویں محرم عاشوراء کی صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی اہل بیت اور جانثاروں نے ایک ایک کر کے میدان میں اترنا شروع کیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تھی، نیزوں کی بارش میں شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شادی کے خواب دیکھ رہے تھے، سر پر امامہ باندھے، ننھے سے ہاتھوں میں تلوار تھامے، شہادت کا جام نوش کر گئے۔ 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیمے کے باہر لایا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر مجھے پیاسا مارنا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن اس معصوم کو تو پانی دو۔ لیکن جواب میں حرملہ کے تیر نے علی اصغر کے حلق کو چیر دیا۔ امام نے لرزتے ہاتھوں سے لاش اٹھائی، آنکھوں سے اشک رواں آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے حسین نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا۔ آخرکار وقت آ گیا، اکیلا حسین، زخمی بدن، پیاسا لب، خستہ حال مگر سر بلند، میدان میں وہ شیر کی طرح لڑے، لیکن آخرکار ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شمر ملعون نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر بیٹھ کر ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ زمین تھرا اٹھی، آسمان رو دیا، سورج نے نور چھپا لیا۔ کربلا کا ریگستان لہو سے سرخ ہو گیا۔ یزید نے صرف ایک حسین کو نہیں مارا، اس نے انسانیت، حیا، انصاف، شرافت، دینداری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا حسین مر کر بھی زندہ رہیں گے اور یزید جیت کر بھی مردہ۔ یزید نے امام حسین کے لاشے کو گھوڑوں کے سموں تلے روندنے کا حکم دیا، خیمے جلا دیے، اہل بیت کو قید کیا، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درباروں میں ذلیل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ حسین ہی کی قربانی تھی جس نے اسلام کو بچا لیا اور یزید کے ظلم کو رسوا کر دیا۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونا آسان نہیں، لیکن اگر نیت خالص ہو تو اکیلا حسین بھی پوری امت پر باری ہوتا ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، وہ ہر دور میں جاری ہے اور ہر دور میں ایک حسین پیدا ہوتا ہے جو ظالم یزید کے سامنے سینہ سپر ہوتا ہے۔ اگر
ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل اسلامک ہسٹری MB کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ کل کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بی بی سکینہ کی شہادت کا مکمل واقعہ۔ جزاک اللہ۔